جلیل شرقپوری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، MPA ہیں، مذاکراتی عمل کا حصہ رہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، ایک تو یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہے، تحریک لبیک بھی دے رہی ہے، تو کیا کیا مذاکرات کس طریقے سے منطقی انجام کو پہنچے، کتنی ملاقاتیں ہوئیں، اور سعد رضوی صاحب کے ساتھ تحریک شورا کی بھی ملاقات ہوئی؟ جی ہاں، یہ مذاکرات پہلے تو حکومت اپنے طور پہ کرتی رہی ہے، لیکن ہم لوگ تو کل ہی انوالو ہوئے ہیں، اور انہیں چاہیے تھا کہ علماء کرام کو پہلے ہی انوالو کرتے، یہ قتل و غارت بھی نہ ہوتی، مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سمجھ سے کام نہیں لیا حکومت کے اراکین نے بھی، اور جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ عمل نہیں ہو سکتا تو پھر بھی بات چیت کے ذریعے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے تھا، جس طریقے سے الحمدللہ ہم نے نکال لیا۔ تو کل جب ہم گئے ہیں، ہم تو ان کی خیریت دریافت کرنے اور اظہار ہمدردی کے لیے سارے مل کے گئے ہیں، اور پھر جب حکومت بھی چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ جا رہے ہیں تو انہیں سمجھائیں، لیکن ہم نے یہ کہا کہ آپ ان کا موقف ان کا سمجھنا پڑے گا، اور جو جہاں آپ کو پرابلم ہے آپ بھی وہ بتائیں تاکہ اس کا درمیانہ راستہ نکلے۔ تو پھر جب سعد رضوی صاحب سے باتیں ہوئیں، تقریباً ہم 3 بجے وہاں پہنچے ہیں ڈسٹرکٹ جیل میں، اور عصر تک تقریباً بات چیت 6 بجے تک چلتی رہی۔ لیکن وہ سعد صاحب کو ظاہر غصہ تھا کہ انہوں نے ہمارے اتنی گولیاں چلائی ہیں، اتنے بندے زخمی کر دیے، اتنے شہید کر دیے، اور اب ہمارے پاس رہ کیا گیا بات کرنے کے لیے۔ تو بہرحال وہ عصر کی نماز کا وقفہ ہوا، تو پھر میں نے علماء کرام کو کہا کہ دیکھیں ہم اتنا وقت نکالا ہے تو ہمیں افطاری یہیں کر لینی چاہیے، اور اس مسئلے کو حل کر کے ہی نکلنا چاہیے۔ تو پھر افطاری کے بعد جو سیشن ہوا اس میں پھر میں نے سعد بھائی کو یہ کہا، دیکھیں سعد بھائی، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اگر تو انا کا مسئلہ ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اگر مسئلہ یہ دین کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا ہے، تو یہ سب علماء کرام بیٹھے ہیں، سب کی قربانیاں ہیں، سب کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، کوئی کراچی سے اسپیشل آئے ہیں، کوئی کوئٹہ سے آئے ہیں، کوئی پشاور سے آئے ہیں، تو آپ کے ساتھ ہمدردی کے لیے بھی آئے ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ تو آپ ون مین مت سمجھیں کہ آپ نے ہی سارا مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو جو ایشو تو یہ ہے کہ فرانس نے ایک گستاخی کی، ہم کا دل دکھا، عالم اسلام کا دل دکھا۔ اب یہ حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی اور راستہ نکالا جا سکتا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم جا سکتے ہیں، تاکہ پورے یورپ کے قوانین جو ہیں وہ امینڈ کرائے جائیں کہ کوئی بھی ایسی جرت وہاں نہ کرے۔ تو الحمدللہ وہ افطاری کے بعد جو سیشن چلا، پھر سعد بھائی میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی، اور ان کا پھر یہی تھا کہ کم از کم جو ہمارے ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہاؤس میں پیش کریں، جی پھر ہاؤس جس طرح بھی لے جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ہاؤس میں پیش تو کریں، اور یہ بات جائز تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر پھر ہم نے جو حکومت کے ذمہ داران تھے ان کو بھی کہا کہ دیکھیں یہ بات تو جائز چیز ہے کہ آپ ہاؤس میں پیش کر دیں، صحیح۔ اور ہاؤس اگر کنسنسس کے ساتھ کہتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنا مناسب نہیں، اس کو کہ اور طریقہ کار ہو سکتا ہے، تو وہ پھر اجتماعی سوچ ہوگی، اجتماعی فکر ہوگا، اس کے اوپر تو پھر کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ پھر ان کا یہ تھا کہ میرے جو رفقا ہیں کم از کم میرے ساتھ وہ ملیں، میں ان کے ساتھ مشورہ کر سکوں، اکیلا تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جی وہ پھر ہم نے ان کو کہا، ہماری قیادت کر رہے تھے سعد حامد رضا صاحب، جی انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے، وہ جو 3 ان کے قریبی ساتھی ہیں ملنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو آپ گارنٹی، ہماری گارنٹی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو راستے میں ہم گرفتار کر لیں، ہاں جی، یا بات نہ بنے تو پھر آپ گرفتار کر لیں۔ جی جی، ہر صورت وہ عزت کے ساتھ آئیں اور بات چیت کر کے ایک مسئلہ طے کریں۔ تو یہ اللہ سننے کا شکر ہے کہ سحری تک یہ معاملہ پھر یہ کون کون سے شورا کے ممبرز آپ جیل میں گئے ملنے کے لیے؟ جی ہم تو 9 افراد تھے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور میں تھا، اور والے صاحب تحریک لبیک کے جو ساتھی تھے؟ نہیں، تحریک لبیک کے جو ساتھی تھے جن کو حامد رضا، جن کو سعد بھائی نے کہا کہ مجھے ان کے مشورے کے بغیر میں کوئی فائنل نہیں کرنا چاہتا، وہ تھے اپنا غلام غوث بغدادی صاحب تھے، جی، شفیق امینی صاحب تھے، اور فاروق الحسن صاحب تھے۔ انہوں نے کہا یہ 3 بندے آ جائیں، صحیح، اور میں ان سے مشاورت کر لوں، اور پھر ہم کو راستہ ایک متفقہ نکال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان 3 بزرگوں کو پھر بلوا لیا گیا، صحیح، اور سعد بھائی سے ان کی ملاقات ہو گئی،
بالکل اور ان سے آپس میں ایک چیز طے ہو گئی. تو افسوس تو یہ ہوا کہ حکومت یہ سارا کام جو کل بزرگوں نے کیا. شرک پوری صاحب یہ ساری جو مذاکرات ہوئے، ملاقات، افطاری اور یہ سارا یہ جیل کے کس حصے میں ہوا؟ یہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے کمرے میں ہم بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ادھر ہی سعد بھائی تشریف لے آئے تھے، ادھر ہی بیٹھ کے ساری بات ہوتی رہی ہے. تو سعد رضوی صاحب کی رہائی کا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ جی ہاں، وہ تو ابھی چیزیں ہیں کہ ہم سب متفق ہیں کہ جو انہیں گرفتار کیا گیا ہے، بلا جواز گرفتار کیا گیا ہے، غلط کیا گیا ہے. جو ان پہ پابندی لگائی گئی ہے وہ بھی غلط لگائی گئی ہے. حکومت نے جو گولیاں سیدھی چلی ہیں، دیکھیں یہ بھی بڑا ظلم ہوا ہے. یہاں پاکستان میں پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، نیب کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں. کبھی ایسی حرکت نہیں ہوئی. یہ یا رسول اللہ کہنے والے شریف شرفا لوگ جن کی جیبوں میں چاقو بھی نہیں ہوتا، آپ سیدھی گولیاں ان کے اوپر آرڈر کر رہے ہیں. اچھا سر، بہت ظلم ہوا. اس میں پولیس اہلکار بھی اس میں بیچارے جاں بحق ہوئے. جی پولیس اہلکار بھی جو بیچارے شہید ہوئے ہیں، ہمیں یقیناً وہ بھی ایک دکھ والی بات ہے. وہ بھی سارے کلمہ گو ہیں، اور اگر کسی وجہ سے کوئی غیر کلمہ گو بھی ہے تو وہ بھی کیوں نہ حق جائے. بالکل صحیح بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ اگر کسی نے کسی کافر ذمی کو نہ حق مارا تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا. بالکل صحیح. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے. چودھری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ جی. شرک پوری صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ساری رات مذاکرات جو ہے، کبھی چیف منسٹر ہاؤس، کبھی چھاؤنی میں، کبھی گورنر ہاؤس میں، کبھی جیل میں، کہاں کہاں مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور گارنٹیز کس نے دی ہیں؟ نہیں، یہ سارے مذاکرات جو ہوئے ہیں جیل کے اندر ہی ہمارے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ تو وہیں گئے ہیں، لیکن جو حکومتی نمائندگان تھے وہ یقیناً کہیں اور بیٹھے ہوئیں گے. اور ہمارا تو ایک دو ذمہ داران ہمارے ساتھ تھے اسپیشل برانچ کے، ان کے ذریعے حکومتی اراکین سے بات چیت ہوتی رہی ہے. لیکن ہم لوگوں نے تو ساری بات جیل کے اندر ہی کی ہے. آپ کا حکومتی نمائندہ آپ کے ساتھ کون تھا جی؟ نہیں، حکومتی نمائندہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ جانا چاہتے نہیں تھے. یہ ہم تو حکومتی وفد کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے، نہ حکومتی نمائندگی ہم کرنا چاہ رہے تھے. اسپیشل برانچ والا جو معاملہ ہے جی وہ تو ایک مطلب ایک ذمہ دار ایک دو صاحب تھے. اچھا جی. تو وہ ہم بھی چاہ رہے تھے کوئی نہ کوئی ذمہ دار بندہ پاس ہو، اگر کوئی بات ہے تو ہم کسی کے ذریعے آگے بات کر سکیں. ٹھیک ہے. اور اس میں گورنر صاحب سے آپ کی بات چیت چل رہی تھی، وزیر داخلہ سے یا وزیر مذہبی امور سے، کس سے؟ نہیں جی، ان سے باتیں پہلے تو نارمل طریقے سے ہوتی رہی ہیں، لیکن ان مذاکرات میں ہم نے ان کے بہاف پہ نہ تو مذاکرات کیے ہیں، نہ ان کی طرف سے ہم گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم تو اپنے طور پہ گئے ہیں اہل سنت ہونے کے ناطے اور تحریک لبیک کے ساتھ اپنا قلبی تعلق ہونے کے ناطے. شرک پور صاحب اس میں دیکھیں یہ ہے نا کہ آپ بالکل اپنے طور پہ گئے، تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا تھا؟ ہوم سیکرٹری کے ساتھ رابطہ کس نے کروایا؟ جیل میں آپ کو ہم سب کی نمائندگی تو کی سعادت حامد رضا صاحب جو کہ قرآن بورڈ کے چیئرمین. ٹھیک ہے جی. اور وہ ظاہر ہے لیزان میں تھے، انہوں نے ہی ٹائم بنوایا. ہمارا آپس میں رابطہ تھا، انہوں نے ٹائم بنوایا کہ ہم سب ملنا چاہ رہے ہیں اور ملیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. اچھا، سعد رضوی صاحب کی گرفتاری، رہائی کا معاملہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، وہ اب عدالت طے کرے گی؟ جی ہاں، وہ تو پھر چیزیں یہ ہیں کہ حکومت ظاہر ہے اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں کرے گی. جو بندے گرفتار نہیں ہوئے ان کو گرفتار نہیں کرے گی، اور یہ تمام جو گرفتاریاں ہو چکی ہیں وہ عدالتی کاروائی کے ذریعے سارے بندے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوں گے. اور جو پارٹی کو کالعدم قرار دیا گیا ہے یہ بھی معاملہ عدالت میں جائے گا؟ جی وہ بھی معاملہ آلریڈی وہ تو طے ہے، پروسیس قانون کا جو پروسیس ہے وہ بھی یہی ہے کہ عدالت میں جائے گا. اور کالعدم قرار دینے والا جو معاملہ ہے یہ بھی غیر مناسب ہی نظر آتا ہے. بالکل بھی ان کی تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہے کہ انہیں کالعدم قرار دیا جائے. ایک حکومت نے اپنے معاہدے سے بیک آؤٹ کیا تھا، انہوں نے تو بیک آؤٹ نہیں کیا تھا. اور پھر افراتفری جو مچی ہے یہ تو تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو ہر مسلمان کا مسئلہ. بالکل صحیح ہے. اور دوسرا، اور چوک چوراہے میں جو لوگ نکلے ہیں وہ تحریک لبیک کے خالی کہنے پہ نہیں نکلے. اور دوسرا سر یہ بھی بتا دیں آخری بات کہ اب حکومت جو ہے وہ ریفرنس نہیں بھیجے گی پارٹی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ اس بارے میں ڈیٹیل سے بات تو نہیں ہوئی،
لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو مثبت قدم اٹھانا چاہیے اور تحریک لبیک کے خلاف یہ جو چیز سوچی گئی ہے کہ بین لگایا جائے، اس سوچ کو واپس لیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک مثبت لوگ ہیں، ان میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے، ایک مثبت طریقے سے وہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر آ رہے ہیں، انہیں پولیٹیکل پروسیس میں آنے دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آخری سوال، جو بھی پارلیمان سے قرارداد پاس ہوگی ٹی ایل پی اس کو منظور مانے گی؟ جی وہ تو سعد بھائی کا بھی یہ تھا کہ یہ اسمبلی میں بھیج دیں تو پھر ہمیں اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر پورا ہاؤس کے نمائندے بیٹھے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ بالکل ٹھیک تو ہے، انشاءاللہ تعالی ہاؤس کے نمائندے بہت سب مسلمان بہت بیٹھے ہیں۔ شکریہ، مولانا اشرف صاحب ہمارے ساتھ تھے۔